صاحبی اس دنیا میں یہ بند کر دیں، فون بند کر دیں، ادھر نہیں فون سنتے یہ تو۔ اس دنیا میں ہر بندہ جو ہے وہ دھوکے سے بچنا چاہتا ہے۔ بازار میں جاتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے ایک نمبر چیز ملے، کہیں کام پہ جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دھوکہ نہ ہو۔ کوشش سبھی کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں چیز اچھی ملے اور کہیں بھی میں جاؤں تو مجھے سے دھوکہ نہ ہو۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہی انسان کے اندر یہ جو شعور ہے یہی اس کو پھر نقصانات سے اور چیزوں سے بچاتا ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی چیزوں کے متعلق تو وہ دھوکے سے بچنا چاہتا ہے۔ مثلا کھانا صحیح مل جائے اس کو، فروٹ اس کو نقلی نہ ملے، خراب نہ ملے، استعمال والی چیز بجلی کا سامان ہو یا فون ہو یا کوئی لائٹ ہو یا کوئی چیز ہو۔ لیکن جو سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا دھوکہ جہاں ہو سکتا ہے وہاں وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اکثر۔ اور اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں اس دھوکے کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی پھر جو ہے بتایا ہے کہ بھائی وہ اس دھوکے میں ایک تو انسان خود اپنے نفس سے جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے، اور دوسرا دوسروں کو دیکھا دیکھی، اور تیسرا شیطان بھی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ خاص دھوکہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے خوشی اور سکون کا دھوکہ، کہ ایک چیز بندے کو بیچی جاتی ہے کہ یہ آپ کے لیے دوائی ہے، آپ کو ٹھیک کرے گی، لیکن وہ اس کو دن بدن جو ہے وہ نقصان دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے کچھ ہی دن بعد۔ ایک چیز اس کو دی جاتی ہے کہ یہ آپ کو صحت دے گی، ایسے کھانا سمجھ لیں، لیکن اس میں زہر ہے، اور وہ زہر جو ہے وہ دن بدن اس کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو خوشی اور سکون اور مزہ اور لطف تو یہ تو بری چیز نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، خوش ہونا، لطف اٹھانا، مزہ اٹھانا۔ لیکن اگر اسی چیز خوشی کو، جو حقیقی خوشی ہے، زہر کو اور نقصان کو اور غم کو، خوشی کا صرف لبادہ اڑا کر یا کور دے کے اندر کیپسول کے غم ہے، لیکن اوپر کیپسول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خوشی کا کیپسول ہے، یہ سکون دے گا آپ کو، لیکن اندر پریشانی ہے، تو یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ ہر بندہ دوائی بھی اصل چاہتا ہے، تو اوپر لکھا ہے کہ یہ دوائی ہے، وٹامن ہے، نیچے اس کے اندر جو ہے وہ زہر ہے، جو اس کے جو وٹامن ہیں تھوڑے بہت وہ بھی ختم کر دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا یعنی دھوکہ جس کے انسان کو بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ خوشی کا کیپسول، مزے کا کیپسول، لطف کا کیپسول، وہ نام تو یہ ہوتا ہے باہر، اور اندر جو ہے وہ پریشانی، غم، پچھتاوا، افسوس، اور یعنی ذہنی طور پر بندہ جو ہے وہ بھی نقصان، روحانی طور پر بھی نقصان،
ظاہر کا بھی بعد میں، پھر نقصان بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن شروع میں نہیں پتہ چلتا۔ تو ایک تو ہے کہ اللہ جل مجدہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ اعمال، یہ سوچیں، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ خوشی والی نہیں ہیں، یہ آپ کو پریشان کریں گی، پچھتاوا ہے، اس میں نقصان ہے۔ لیکن کیونکہ وہ ظاہری طور پر وہ نظر آتا ہے کہ اس میں خوشی ہے، اس میں مزہ ہے، اس میں لطف ہے، اس میں سکون ہے، تو بندہ کہتا ہے میں یہ حاصل کر لوں، اور وہ یہ سمجھتا بھی نہیں پوری طریقے سے، اور اس میں پھر وہ پڑھ کے پھر بہت دیر ہو جاتی ہے، جب نقصان اس کا ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو گئی یا بندے کا تعلق اللہ پاک سے ٹوٹ گیا، تو وہ پھر جو ہے اور نقصان میں چلا جاتا ہے، واپس آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو گناہ ہے جتنے بھی، یہ ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ بندے کو خوشی ملے گی، سکون ہی ملے گا، اسی لیے لوگ کرتے بھی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ غلطی جو ہوتی ہے بعض دفعہ جان بوجھ کر، خاص طور پر جو بندہ پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ آخر اپنی سمجھ سے یہی سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے غلط ہے یا ٹھیک ہے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس میں جو ہے مجھے فائدہ ہوگا، اس میں مجھے سکون ملے گا، اس میں مجھے خوشی ملے گی۔ تو یہ بھی جو بیانیہ ہے، یہی جو سوچ ہے، اس کی بنا پہ اگر اس کو یقین ہو جائے کہ یہ مجھے نقصان دے گی چیز، یہ مجھے پریشان کرے گی، تو وہ نہ کرے۔ تو جیسے میں نے عرض کی، اس کا تو بہت قرآن مجید اور حدیث شریف بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک موٹا اصول جس کو اولیاء اللہ نے اور قرآن مجید میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ عام بندہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ مجھ سے دھوکہ ہو رہا ہے، اصل یعنی اس کو ایک پیمانہ دے دیا گیا کہ یہ چیک کر لو، جیسے شہد چیک کر کے لیتے ہیں، دوائی چیک کر کے بندہ کر سکے، دودھ چیک کر سکے کہ بھئی یہ اصلی ہے نقلی ہے، تو وہ پیمانہ مل جائے، وہ مشین مل جائے، تو وہ ٹیسٹ ہو جائے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر ہر بندہ چیک کر سکتا ہے، اور اس کو وہ دھوکے سے بچ سکتا ہے کہ یہ مجھے چیز جو بیچی جا رہی ہے بھئی یہ ٹھیک نہیں، تو وہ بچ سکتا ہے۔ تو اس کا پیمانہ کہہ لیں، اور اس کے جو ٹیسٹ ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں باہر تو خوشی کا نام ہے، اندر جو ہے غم ہے، باہر تو مزہ کا نام لکھا ہوا ہے، اندر جو ہے بے سکونی ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے بندے کو؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ سیدھی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اولیاء اللہ علماء ہوئے ان کی باتوں پر چلے، پھر تو اس کو کوئی یعنی صرف آنکھیں بند کر بھی وہ چلے اللہ رسول کے پیچھے، تو پھر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن بعض مرتبہ وہ ان کی باتیں، ان کے احکام کو بندہ جانتا ہے، مانتا ہے، سچ ہے، لیکن پھر بھی دھوکے میں آ جاتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ادھر مجھے لطف، ادھر ہی مجھے خوشی، ادھر مجھے سکون، ادھر مجھے مزہ ملے گا۔ تو اس کا اصول اور اس کا پیمانہ، اس کا جو ٹیسٹ کرنے والا مشین جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک تو میں نے بتا دیا جو وحی ہے، وہ تو ہو گئی، وہ تو ہر بندہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس دوسری طرف جاتے ہیں۔ ایک اور ہے جو بندہ خود اپنے طور پر بھی چیک کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی سوچ جو آج آپ نے کی تو آپ کو خوشی حاصل ہو گئی، آپ کو مزہ ملا، آپ کو لطف ملا، آپ کو ایک قسم کا سکون سمجھتے ہیں آپ ملا، وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو یعنی گناہوں میں بھی ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں مطلب ہے کہ یعنی وقتی طور پہ ہوتی ہیں۔ لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ اصل خوشی ہے، وہ اصل سکون ہے، اصل یہ لطف ہے، یا کہ یہ دھوکہ ہے، یا مجھے اس سے دھوکہ ہو رہا ہے؟ تو وہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو اصل چیز ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کل کو بھی اس کے بارے میں سوچے، مثلا کل
آج اس نے کیا ہے، اگلے گھنٹے میں یا چلو کل اس کے بارے میں سوچے تو پھر بھی اس کو خوشی ہو، پھر بھی اس کو سکون ملے، پھر بھی اس کو لطف ملے۔ اگر کل بھی وہ سوچے آج کے عمل کے بارے میں، اگر تو کل بھی سوچے گا تو خوشی ملے گی، سکون ملے گا، خوشی ہوگی، لطف ہوگا، تو یہ اصل چیز ہے۔ اور اگر کل سوچے اس کے بارے میں تو شرمندگی ہو، افسوس ہو، ندامت ہو، غم ہو، پریشانی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکہ ہو گیا اس سے۔ پہلے تو نہیں پتہ چلا لیکن دھوکہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، آج ابھی آپ نے نماز پڑھی، تو کل آپ سوچیں گے، کل اگر آپ خیال نہ آئے میں نے کل بھائی نماز پڑھی تھی فجر کی منگل والے دن، تو کیا آپ کو خوشی ہوگی، سکون ہوگا یا پریشانی ہوگی؟ خوشی ہوگی نا کہ بھائی نماز پڑھی تھی تو بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح آپ نے آج ذکر کیا، تو کل اگر یاد کریں گے میں نے کل مثلا ہم کل ذکر کیا تو آج یاد کریں کہ ہم نے رات کو ذکر کیا، تو خوشی ہوگی، سکون ہوگا، لطف ہے، یا اس میں پریشانی ہے، افسوس ہے؟ خوشی ہوگی نا، جی ہاں۔ اسی طرح جو ہے کل آپ نے صدقہ دیا، حالانکہ اس وقت تو تھوڑی تکلیف ہی بشک ہوئی، وہی پیسے جیب سے نکلے، صدقہ دیا، لیکن آج اگر اس کو یاد کریں تو خوشی ہوتی ہے کہ سکون ملتا ہے یا کہ پریشانی؟ اسی طرح کوئی بھی سمجھ لیں، آپ ایک سچویشن تھی، غصے والی تھی، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ تھا، آپ کو بھی غصہ آیا تھا، آپ بھی مطلب بڑے جوش میں تھے، لیکن آپ نے صبر کر دیا، اس وقت بڑا مشکل تھا، لیکن آج یاد کیا، آپ اس وقت کو یاد کریں گے کل کو، تو آج خوشی ہوگی یا افسوس ہوگا؟ خوشی ہوگی، حالانکہ اس وقت تو آپ وہ صبر کر رہے تھے، بیٹھے تھے۔ اسی طرح جو ہے جتنے بھی اعمال ہیں، سوچ ہے، وہ آج جو میں رکھوں گا کل یاد آئے تو مجھے پھر بھی خوشی ہو، مجھے پھر بھی سکون ہو کہ میں نے جی ٹھیک کام کیا ہے، اور میرے دل کو جو ہے وہ سکون ہے، تو پھر تو یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ واقعی وہ جو آپ کو کوئی چیز ملی ہے، کس نے دی ہے یا خود لی ہے، وہ اصل میں اچھی اصل چیز تھی، وہ خوشی، سکون، مزہ، لطف تھا، وہی تھا۔ اب ایک بندے نے چوری کی ہے، وقتی طور پر تو اس کو پیسے مل گئے، لیکن کل جب وہ یاد کرے گا کیا اس کو خوشی ہوگی؟ اس کو خوش ہوگا کہ میں نے کل چوری کی تھی؟ نہیں، اس کو سکون، لیکن اس وقت تو اس کو جو ہے۔ اسی طرح کسی بندے نے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہو، کوئی زنا کا مرتکب ہو گیا ہے، تو اس وقت وہ بڑا خوش تھا، شیطان بھی بیچ رہا تھا، یہ بڑا جو ہے یہ اچھی چیز ہے، بڑے مزے کی چیز ہے، اور یہ وہ سارا کوئی نفس کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے، اس کو تو مزین تھا پورا عمل، بڑی کوشش اس نے کی، لیکن اس سے اگلے دن یا 2 دن بعد 3 دن وہ جب سوچے اس کے بارے میں تو پھر بھی اس کو خوشی ہوگی، وہی بڑا اچھا کام ہوا، بڑا سکون ملے گا اس کو، یا افسوس ہوگا؟ ہاں۔ اسی طرح جس نے لڑائی جھگڑا کیا، آج لڑائی جھگڑا کیا، تو آج تو بڑا خوش ہے، میں نے فلاں بندے قتل بھی کر دیتے ہیں، لیکن قتل کر کے دوسرے دن تیسرے دن وہ وہاں سے بھاگتے، اور وہاں پھر وہ کیوں چھپتے پھرتے ہیں؟ کیا ان کو پھر خوشی ہوتی ہے فلاں کو جو ہے وہ میں نے مارا ہے یا فلاں سے لڑائی کی ہے، یا افسوس ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت تو جوش میں جی میں نے کر دیا، لیکن اب جو ہے ہوش آ گئی، تو بندے کو افسوس ہوتا ہے، جیلوں میں بیٹھے ہیں بندے افسوس کر کے، یہ چیزیں جو ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ نے کسی سے دھوکہ کیا، اس وقت تو بڑی ہوشیاری چلاکی ہے، بھئی میں نے اس سے فراڈ کر لیا، لیکن جب بھی اس کو یاد کریں گے کہ میں نے فلاں سے فراڈ کیا ہے، کیا خوشی پہنچے گی دل کو؟ دل کو تو خوشی نہیں پہنچے گی، سکون نہیں پہنچے گا، بلکہ افسوس ہی ہوگا، یا وہ اپنے ضمیر کو دبا دے گا کہ بھئی جو ہے یہ مطلب یعنی چیز یعنی میں نے ٹھیک نہیں کی۔ اسی طرح جو ہے آپ نے گالی دی کسی کو، اس وقت تو میں نے بڑا اپنی روب دکھا رہا تھا، کسی کو گالی گلوچ کیا، لیکن
جب کل آپ یاد کریں گے فلاں کو میں نے یہ گالی دی یا اس طرح دی، تو خوشی ہوگی یا افسوس ہوگا؟ افسوس ہوگا، وہ یہ میں نے اچھا کام نہیں مجھ سے ہوا، یعنی دل کو بھی سکون نہیں ہے یا اس طرح۔ تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ ہر بندہ، یعنی ایک علامت ہے ویسے تو جن میں نے عرض کی کہ یہ وحی اور نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا اسی سے پتہ چل کے جاتا ہے، اور وہی اصل میں علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین ہے۔ لیکن کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں خود دیکھی، مشاہدہ کیں اور ساتھ ہی ہمیں بھی بتایا، لیکن ہمارے لیے بھی ایک پیمانہ ہے بعض دفعہ دھوکے سے بچنے کے لیے کہ بھئی کوئی کام کر رہے ہیں، ابھی تو آپ کو وہ لگ رہا ہے بھئی خوشی ملے گی، سکون ملے گا، مزہ ملے گا، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ مجھ سے دھوکہ ہو جائے۔ بھئی لگ تو لگا ہے خوشی، لیکن کہ اب یہ ہمیشہ کا غم نہ بن جائے۔ لگ تو رہا ہے مزہ، لیکن یہ ہمیشہ کی جو تکلیف نہ بن جائے، یعنی تکلیف نہ کی زندگی میں اٹھاتا رہوں۔ یہ لگ تو رہا ہے یہ سکون ہے، لیکن بدسکونی نہ بن جائے۔ تو کرتے تو بندے اسی لیے ہیں، وہ سکون، اطمینان اور خوشی کے لیے، لیکن وہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو دھوکے سے بچنے کی ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے یہ سوچیں، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ کل میں اگر اس عمل کو یاد کروں تو مجھے بھی سکون ہی ہوگا، خوشی ہوگی، مزہ ملے گا، یا کہ افسوس ہوگا، غم ہوگا اور ایک ندامت ہوگی۔ اور اگر کل ایسے ہونا ہے تو سمجھیں وہ جو چیز آپ کو بیچی گئی ہے، وہ جو چیز آپ نے لی ہے، وہ جو چیز آپ نے کی ہے، اس وقت آپ کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ اور اگر جو ہے خوشی ہمیشہ کے لیے خوشی، سکون ہوتی، تو یہ ایک پیمانہ ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا، نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں بھی بیان کیا کہ مومن جو ہے وہ نیکی کر کے اس کو خوشی ہوتی ہے، اور گناہ کر کے اس کو جو ہے وہ ندامت ہوتی ہے، بہت بوجھ ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرے بندے ہیں وہ بھی جو اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، یا دنیاوی بندے ہیں، وہ نہیں بھی مانتے ان چیزوں کو، اور اس طرح، لیکن وہ بھی یہ جان لیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے۔ جو عمل کریں آج سوچ رکھیں، رویہ اختیار کریں، اور کل اس کو یاد کریں تو آپ کو پھر بھی خوشی اور اطمینان سے، وہ ہے اصل خوشی اور سکون، اطمینان والا۔ اور جو عمل آج اچھا لگ رہا ہے، وہ جو سوچ آج اچھی لگ رہی ہے، جو عمل مزین ہے، وہ آپ کو لگتا ہے بڑا مزہ، لطف آئے گا، لیکن کل اس کو یاد کریں گے تو افسوس ہوگا، بے سکونی ہوگی، نہ پھر سمجھ لیں وہ آپ سے دھوکہ ہو رہا ہے یا دھوکہ ہو گیا ہے، آئندہ اس سے بچیں۔ تو اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو بھی اس دھوکے سے بچائے، اور سب سے بڑی چیز یہی کہ اپنے حکم وہ نبی علیہ السلام کی بات ہی سمجھ، اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی بندہ خود تجربہ کرتے ہیں بار بار، اگر خود بھی تجربہ کرنا ہے تو وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ، فراڈ نہ ہو جائے، کہ اصل خوشی، سکون والا عمل وہ ہے جو آج کیا ہے، کل یاد کریں پھر بھی خوشی ہو، پرسوں یاد کریں اس کو پھر بھی خوشی ہو، ترسوں یاد کریں پھر بھی خوشی ہو۔ تو وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک خوشی، سکون والی چیز مل گئی ہے۔ اور اگر آج کیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، یہ ہے، وہ، اگر جتنی غلطیاں، آج تو آپ بندے خوش ہیں، یہ مزہ آ رہا ہے، وہ لطف لے رہا ہے، لیکن اگلے لمحے ہی یا کل یاد کریں گے پھر افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، پرسوں یاد کرے پھر ندامت، شرمندگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس کو بیچی گئی ہے، ڈبہ اوپر لکھا تھا خوشی، اندر اس میں غم، کیپسول پہ لکھا تھا خوشی اور سکون، اندر اس کے کیپسول پہ لکھی تھی دوائی، اندر جو ہے اس کے زہر تھا، کیونکہ وہ اثر تو پھر دکھانا شروع کرتے ہیں نا اصل چیز۔ اس وقت تو میٹھا زہر جس کو کہتے ہیں، وہ اس وقت تو میٹھا ہی لگے گا، لیکن جو ہے وہ پھر اپنا اثر دکھائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی، یہ جو خاص طور پر چھوٹی سی بات آپ سے گزار کی ہے، اس کے بارے میں پوچھ لیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، بلکہ کوئی بیان کر دے تاکہ قاری صاحب تشریف لائیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ بھئی کیا بات ہوئی ہے۔ جی، وہ خلاصہ ایک
کر دے اس کا. جی جی. ایسا کوئی عمل جو جس کو آپ یاد کریں بعد میں اور وہ آپ کو دکھ تکلیف دے یا غمگین کرے، وہ دراصل دھوکہ ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر یا اسی وقت جس وقت وہ عمل بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس میں بڑا مزہ ہے، یا ریئیکٹ جب وہ کر رہا ہوتا ہے کوئی کسی چیز کے اثرات میں، مثال کے طور پر غصے میں جب وہ کوئی ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ غصہ تو اپنا نکال رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر اگر وہ پچھتاتا ہے تو وہ دراصل دھوکے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ غصہ. تو آپ نے پھر وہ مثال بھی دی ہے کہ بھی کیپسول ہے جیسے، اس کے اوپر تو خوشی لکھا ہوا ہے لیکن اندر جب وہ کھول کے دیکھے تو اس میں غم ہوتا ہے. تو ایسا کوئی بھی عمل جو آپ کو بعد میں غمگین کرے، بندہ پھر وہ اس عمل سے پہلے ہی بچ جائے. مومن کو خوشی جو ہے وہ ہوتی ہے نیکی سے، اور اگر وہ ایسے کسی دھوکے میں آ بھی جاتا ہے تو پھر بعد میں غمگین ہوتا ہے. جی. اور کوئی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو؟ قاری صاحب سمجھ آئی ہے؟ جی آگے کیا آپ بتائیں کہ یہ جو عمل آج کیا ہے، جی ہاں اس نے اپنی غصے کی حالت میں کی ہے، جی گالی گلوچ کی ہے، جی تو اگر اس کے بعد احساس ہوئے کہ واقعی میں اس کی شان کے خلاف یا اس کے دل کو ٹھیک چاہیے یہ میرا عمل برا تھا، اگر اس کی ندامت ہوئی، اگر کوئی اور کو کام کیے اسے لطف لینے کے لیے یا مزہ کیے، بعد میں سے ایک پچھتاوا ہوئے ندامت ہوئی تو اس کا مطلب وہ گناہ تھا. تو جب اگر اس میں وہ کہہ کہ بھائی میں نے کسی کو کچھ برا بلا اس میں نہیں کیا اور جو میں نے کام کیا ہے یہ اچھا ہے، اس کو جاری رکھوں گی تاکہ یہ جو اچھا کام ہو. جی جی ٹھیک ہے. یعنی جو آج کام کیا ہے، سوچ رکھی ہے، عمل کیا ہے، کل یاد کریں اس کو تو پھر بھی خوشی ہو، پھر بھی سکون ہی آئے، پھر بھی خوشی ہو بندہ، وہ ہے اصل خوشی والا کام، اچھا کام. اور اگر آج کیا ہے کوئی کام، آج تو آپ کو مزہ آ گیا، سکون آ گیا، خوشی ہو گئی، لیکن کل اس کو یاد کرے تو پچھتاوا ہو، افسوس ہو، تو سمجھ لیں آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. وہ عمل مطلب ہے کیا آپ نے بھی خوشی سکون کے لیے، لیکن وہ معاملہ دوسرا تھا. آپ کو نقلی چیز بیچ دی، زہر بیچ دیا گیا، مطلب ہے کہ میٹھے میں کور کر کے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایک سمجھ لیں ایک پیمانہ ہے، ایک مشین مل جاتی ہے جس سے بندہ کوئی عمل بھی چیک کر سکتا ہے. مثلا مجھے آتا ہے اچھا یہ مثلا زنا ہی ہے، میں دیکھوں زنا، آج تو وہ شیطان مزین کر رہا ہے، میں نے یہ دیکھنا، میں تو بھائی سکون کے لیے، خوشی کے لیے کر رہا ہوں، مزے کے لیے. بس اتنا سوچنا ہے کہ کل جب میں اس کے بارے میں سوچوں گا تو واقعی مجھے خوشی رہے گی، سکون آئے گا، یا افسوس ہوگا، غم ہوگا، پریشانی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے یہ دھوکہ ہو رہا ہے مجھے، یہ مطلب ہے یہ چیز نہیں. اب نکاح ہے، مثلا ایک بندے نے نکاح کیا، تو آج نکاح کیا اس نے، تو وہ کل سوچے گا میں نے نکاح کیا تو وہ اس کو پھر بھی مجھے خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا میں نے نکاح کیا. تو واقعی پرسوں 10 سال بعد بھی سوچے میں نے نکاح کیا تو اس کو خوشی ہونی ہے ساری زندگی چیزیں. تو یہ تو واقعی خوشی اطمینان والا کام ہے. تو اکثر جو ہمیں گناہ میں ہم پڑھتے ہیں وہ اس دھوکے کی وجہ سے، ورنہ کرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اس کو اس وقت یہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے مجھے اس میں سکون ملے گا. اور واقعی اس میں تھوڑا سا لطف وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، جس طرح میٹھا زہر ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میں تو خوشی کے لیے اور مزے کے لیے کر رہا ہوں، سکون کے لیے، لیکن یہ نہ ہو کہ مجھ سے دھوکہ ہو جائے، اس میں تو غم پریشانی ہو، اس میں تو زہر ہو. تو اس کا بندے کو اندازہ نہیں ہوتا اس وقت. تو وہ یہ سوچ کر کہ کل میں جب اس کو یاد کروں گا تو مجھے افسوس ہوگا، غم ہوگا، پریشانی ہوگی یا کہ خوشی ہوگی، تو اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ دھوکہ ہو. جس طرح یہ چیزیں لوگ خریدتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے پیمانے بنائے ہوتے ہیں، بھئی یہ چیز خریدی ہے تو اس کو جی ٹیسٹ کر لو، بھائی اصلی چیز ہے. شہد کو کہتے ہیں ٹیسٹ کرو جی، یہ بھائی دھوکہ نہ ہو جائے. مثال کے طور پر کوئی اور چیز لے کے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح اس کو ٹیسٹ، تو وہ بندہ دھوکے سے بچ جاتا ہے. حالانکہ بہت سارے بندے چیزیں لیتے ہیں وہ ظاہری طور پر
بازار سے وہ ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے ایک کور یا مثال کے طور پر ایک کھانا ہی ہے، وہ ٹن جو ہے وہ بہترین کمپنی کا ہے، مثال اس میں کوئی بھی سبزی ہے، اس میں مثال چٹنی ہے، وہ مثلا بڑی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اسی طرح مہنگی جو لطف دیتی ہے، جو مزہ دیتی ہے، لیکن اندر جو ہے وہ نقلی کام ہے سارا، تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ پیمانہ ایسا ہے کہ بندہ خود بھی یہ کر سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہ سورۃ شمس میں جہاں نفس کا تذکرہ کیا ہے وہاں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کو اللہ پاک نے الہام کر دیا ہے، یعنی اس کے اندر ڈال دی ہے یہ چیز کہ تقوی اور اصل چیز کیا ہے، اور جو ہے جو فجور یعنی جو بندے کو بے سکونی چیزیں دیتی ہیں، تو اس کے اندر یہ موجود ہے، یہ غور کرے تھوڑا سا، جس طرح عرض کر رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتا ہے، اس طرح پھر وہ شیطان اور نفس امارہ کے دھوکے سے وہ بندہ بچ سکتا ہے، آسانی سے بچ سکتا ہے کہ بھئی کل میں اس عمل کو یاد کروں، مثلا آج ہی کوئی کام کر رہا ہے تو کل جب میں اس کو یاد کروں گا تو کیا ہوگا، میرے دل سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، مجھے خوشی ہوگی، کہ ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ میں صحیح نہیں کیا، میں ٹھیک نہیں کیا، اور بے سکونی بھی ہوگی۔ تو وہ پھر بندہ جب یہ تجربہ کرے گا نا 2-4 دفعہ، پھر اس کو نفس کو بھی حق کو پتہ چلے واقعی اس میں دھوکہ ہے، تو پھر وہ بچنے کی اس کو اپنا ہو جائے گی، مطلب یہ چیز ہے۔ تو یہ چیز اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی وسلم علی